السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی رات پارلر سے تیار ہو کر باہر نکلی تو ایک شخص نے چہرے پر ماسک پہنے مجھے بے ہوش کر کے اغوا کیا۔ میں ہوش میں آئی تو روئی، چیخی، چلائی، اسے واسطے دیے، میری شادی ہے، مجھے گھر جانے دو، میری بدنامی ہوگی۔ جب اس شخص نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ شخص کوئی انجان نہیں بلکہ اور اس نے جب مجھے اغوا کرنے کا مقصد بتایا تو میں منہ کے بل زمین دوز ہو گئی، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور میں سب سے جان چھڑا کر یہاں آن بیٹھی تھی۔ اس وقت میرا دل غم سے پھٹے جا رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو میرے دل کی کیفیت کے بارے میں پتہ چلے۔ تبھی پھپھو مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آئیں، پھر مجھے پکار کر کہنے لگی کہ تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے؟ مانا کہ تمہارے امی ابو کا کچھ ٹائم پہلے ہی انتقال ہوا ہے اور تمہارے لیے ابھی اتنا اچانک سے یہ سب کو کچھ قبول کرنا آسان نہیں ہے، مگر پھر یہ بھی تو دیکھو کہ سب خاندان والے جمع ہیں اور وہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں نہیں بنائیں گے۔ تم اپنا حلیہ درست کرو، پارلر میں جاؤ اور دیکھو اتنی پیاری صورت ہے، تم نے اپنا آپ بالکل ہی بگاڑ لیا ہے۔ پھپھو کی بات مان کر میں پارلر میں آ گئی۔ پھر میرے ساتھ میری کزن بھی تھی۔ میری کزن بیوٹیشین کو جو کچھ بھی کہتی گئی وہ میرے ساتھ ویسے ویسے ہی کرتی گئی۔ اب جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں خود کو پہچان نہیں سکی تھی۔ بلا شبہ میں بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر تبھی آئینے میں ایک وہ عکس جو مجھے نظر آیا، جو قدرے جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں مجھے کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ دیکھ کر میرا چہرہ شرم سے لال سرخ پڑ گیا تھا۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاید مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اسے تو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے گوا دیا تھا۔ ایک پچھتاوے کی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگ گئی تھی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ میری زندگی میں جو تبدیلی آنے والی ہے، جو میری زندگی میں شامل ہونے والا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں اور اسی سے ہی پیار محبت کروں، اور یہ وفا کے تقاضے کے خلاف ہے کہ اس کے نکاح میں رہنے کی وجہ سے کسی دوسرے کی پرچھائی کا مجھ پر سایہ تک نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ہم لوگ پارلر سے نکل کر باہر آئے تو جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، تبھی کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور تبھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو ایک اجنبی جگہ پر تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میرے منہ میں کپڑا تھا تاکہ میں کوئی آواز نہ نکال سکوں۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کہ مجھے مناظر یاد آئے، تب میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی اور اچانک سے مجھے کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ کون تھا؟ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آ گیا تھا اور یہ کون سی جگہ تھی؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں محض پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک میں اسی کیفیت میں رہی تھی۔ میرے علاوہ یہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، کمرے کی لائٹس آن ہوئی، پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا، اندھیرا چھٹ گیا۔ اب جب میں نے دیکھا، میرے سامنے ایک نوجوان شخص تھا جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ میرے پاس کھانا لے کر آیا اور اس نے پھر میرے منہ سے کپڑا ہٹا دیا تو میں چیخ چلا کر اسے کہنے لگی کہ کون ہو؟ یہاں پر مجھے کیوں لے کر آ گئے ہو؟ مگر اس نے تو میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی۔ تب وہ مجھے غصے سے جھڑک کر کہنے لگا کہ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے،
تم کچھ بھی کر لو، تم اس گھر سے نکل کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، اور نہ ہی تمہاری کوئی یہاں پر آواز سن سکتا ہے۔ آرام سکون سے رہو، تو میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانے والا۔ اس کی آواز سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے یہ آواز میں نے کہیں پر سن رکھی ہے۔ یہ آواز مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ تبھی میرے منہ سے کانپتی ہوئی آواز نکلی کہ تم کون ہو، مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جلد ہی تمہیں اس بارے میں پتہ چل جائے گا، تم صبح سے بھوکی ہو، کچھ کھا پی لو۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ آج تو میری مہندی تھی، کل میری بارات آنے والی تھی، اور میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اپنے سسرال کو چلے جانا تھا۔ ابھی مجھے اپنی پوزیشن کا خیال آیا کہ خاندان والے میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ تو مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور کہیں وہ ایسا نہ سمجھیں کہ میں خود اپنی مرضی سے غائب ہو گئی ہوں۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ الشبہ بھی تو تھی نا، اور الشبہ کے سامنے ہی تو میں اغوا ہوئی تھی۔ الشبہ نے گھر میں یہ بات سب کو بتا دی ہوگی، اور میں انہی سوچوں میں گمسم تھی جب وہ مجھے کہنے لگا، میں نے تمہیں یہاں پر لا کر تم پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارے ساتھ نیکی کی ہے نیکی۔ مگر ابھی میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی تمہیں میں اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت جذباتی ہو، اور تم معاملات کو مزید بگاڑ دو گی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ تب جب اس نے میرے ہاتھ کھولے تو میں نے یکدم اس کے چہرے پر حملہ کر دیا۔ میں اس کے چہرے سے نقاب نوچنے والی تھی جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر غصے سے کہنے لگا تھا، ابھی یہ چہرہ دیکھنے کا وقت نہیں آیا۔ تمہارے ہاتھ میں نے اس لیے کھولے ہیں تاکہ تم کھانا کھا لو۔ میں نے چند لقمے زہر مار کے تو میری تو بھوک مر چکی تھی۔ میرا سارا دھیان اپنے گھر کی طرف تھا۔ وہ دوبارہ سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ دروازہ باہر سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میری زندگی میں غم اور تکلیفیں کم تو نہیں تھے، پہلے ہی میں کتنے مسئلے مسائلوں سے دوچار تھی، اور اوپر سے یہ مصیبت۔ اب اگر یہ رات میں نے گھر سے باہر گزار تو یہ معاشرہ مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے خاندان والے مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں بھی لگا ڈالیں گے کہ وہ کبھی بھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے کہ میں بے گناہ ہوں۔ جوں جوں وقت بیتتا چلا جا رہا تھا، خوف سے میری آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، اور پھر میں جانے کب روتے روتے سو گئی تھی۔ اگلے کئی دن تک ایسا ہی چلتا رہا تھا۔ روزانہ وہ کمرے میں 3 وقت آتا، مجھے کھانا کھلاتا، اور پھر باہر سے دروازہ بند کر کے چلا جاتا تھا۔ اب اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے تھے۔ اب میں کمرے میں جہاں بھی جانا چاہتی تھی جا سکتی تھی، مگر دروازہ ہر وقت باہر سے بند رہتا تھا۔ اور اب جب میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی شخص مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا، کسی کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں خوفزدہ رہ گئی۔ کیا میں اس ویران جگہ پر اکیلی تھی؟ اب میں نڈھال سی ہو کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اور سوچنے لگی تھی کہ میری زندگی نے مجھے کس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اب سے 1-2 مہینے پہلے تک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کی میں اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابو جان کا بہت بڑا بزنس تھا، بہت سی زمینیں جائیدادیں تھیں، اور میں اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مجھے کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، اور جب کہ ہمارے باقی رشتہ دار ہم سے دولت کے مقابلے میں بہت کم تھے۔ ابو جان ان کی اکثر مدد وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ نبیلہ پھپھو میرے ابو جان کی سوتیلی بہن تھی، اور وہ جب بھی آتی تھی تو ابو سے ہمیشہ اپنی غربت کے رونے روتی رہتی تھی۔ ابو جان ان کی ہمیشہ مالی مدد کیا کرتے، انہیں ہمیشہ حوصلہ دیا کرتے
کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن تمہارے حالات بھی ضرور بدلیں گے۔ تمہارے بچے جوان ہو چکے ہیں، انہیں کسی قابل بناؤ، انہیں محنت کرنے کی عادت ڈالو، وہ بھی تمہارے شوہر کی طرح ہی نکھٹو ہیں۔ دراصل پھپھو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور وہ شادی کے وقت ہی اپنے حصے کی جائیداد لے کر اپنے سسرال کو چلی گئی تھی، مگر ان کے شوہر نے تھوڑے ہی عرصے میں ان کی جائیداد اور روپیہ پیسہ بیچ کر سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اب پھپھو کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کا جو زیور تھا وہ بھی ایک ایک کر کے بک گیا تھا۔ ان کے شوہر معمولی سے نوکری کیا کرتے تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، مگر دونوں ہی اپنے باپ کی طرح ہڈ حرام تھے۔ پھپھو شادی کر کے غربت میں رل گئی تھی۔ ان کے بیٹے بھی کسی کام کاج کے نہیں تھے، بلکہ اب تو سنا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث رہنے لگا تھا، اور وہ تو اب جیل میں بھی وقت گزار کر آ چکا تھا۔ پھپھو سے جب اس بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ نفی میں سر ہلا دیتی اور کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو بدنام کیا جا رہا ہے، میرا بیٹا تو بہت ہی شریف اور نیک ہے، وہ تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر جب ہم سب خاموش رہ جاتے تھے، مگر ابو جان پھر بھی انہیں سمجھانے کا فرض ضرور ادا کیا کرتے تھے۔ میری زندگی میں بدلاؤ تب آیا تھا جب میری سمیر کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ میں اس دن اپنی سہیلی کے گھر میں پارٹی پر گئی ہوئی تھی، جہاں پر میں نے اسے دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں اس کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی۔ اسے بھی میرا معصوم حسن بھا گیا تھا۔ 2-3 بار کی اتفاقیہ ملاقاتوں کے بعد ہم نے بے تکلفی ہو گئی تھی، اور پھر اس نے جب مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے بھی خاموشی سے سر جھکا کر اسے رضامندی دے دی تھی۔ ابھی وہ اپنے بزنس کے حوالے سے ملک سے باہر کو جا رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور کچھ سال پہلے ہی اس کے ماں باپ روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ یوں وہ دنیا میں اکیلا تھا اور اپنے بزنس کو وہ اکیلا ہی دیکھتا تھا۔ اب اسے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں پاکستان سے باہر کو جانا تھا۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اپنے گھر میں تمہارے پیرنٹس سے آ کر تمہارے لیے بات چیت کروں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں پھر اپنے گھر میں لے آؤں گا۔ یہ سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اب میں جب بھی رات کو سوتی تھی اس کا عکس میری آنکھوں کے سامنے سے جھٹ سے آ جاتا تھا، اور روز رات کو میں اس کے ساتھ بات کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ جب تک میں اس کی آواز نہ سن لیتی تھی مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ 1-2 بار امی جان نے جب مجھے اس سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی امی سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا اور انہیں میں نے ساری بات بتا ڈالی تھی۔ میرے ماں باپ بھی روایتی ماں باپ کی طرح نہیں تھے جو بچوں کی پسند کو انا کا مسئلہ بنا لیتے اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ بچے کو ان کی مرضی سے شادی نہ کریں، جبکہ وہ میرے ماں باپ ایسے نہیں تھے، اور وہ بھی میرے ساتھ مل کر اب سمیر کی واپسی کا انتظار کرنے لگ گئے تھے۔ انہی دنوں ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی۔ امی ابو کہنے لگے کہ یہ شادی گاؤں میں ہے اور ان کا جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جب بھی کسی ایسے فنکشن میں شرکت نہیں کرتے تو انہیں خاندان والوں کی طرف سے طرح طرح کی باتیں سننے کو مل جاتی تھیں۔ سب لوگوں کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ اب آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا ہے، جس کی بنا پر آپ لول مغرور ہو گئے ہیں اور اپنے غریب رشتہ داروں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یہی کچھ سوچ کر امی ابو نے شادی میں شرکت کی حامی بھر لی تھی، اور جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو میں یہ سن کر ہی بدمزہ سی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے فنکشنز میں جانے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ امی ابو مہندی پر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور میں گھر میں ملازموں کے ساتھ اکیلی تھی۔
انہیں گھر سے نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ جب مجھے وہ روح فرسا خبر سننے کو مل گئی تھی کہ امی ابو کی گاڑی پر کسی نے فائرنگ کر دی تھی اور وہ دونوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے، زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ میں تو سکتے کے عالم میں رہ گئی تھی، مجھے تو کچھ ہوش بھی نہیں رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک سے مجھے ایسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس وقت پھپھو ہی تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے سہارا دیا تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، غم سے نڈھال رہتی تھی، میری تمام تر سرگرمیاں ختم ہو گئی تھیں، مجھے کچھ بھی اچھا سا نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ سمیر کی بھی روزانہ کال آتی، مگر مجھے اس سے بھی بات کرنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے میری امی ابو کے انتقال کے بارے میں معلوم بھی تھا یا نہیں۔ گھر میں پولیس والے بھی آتے تھے اور وہ طرح طرح کے سوال جواب کرتے۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتے کہ کیا تمہیں کسی پر کوئی شک ہے، تمہارے ماں باپ کی کس کے ساتھ دشمنی ہے، مگر میں خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ مجھے کسی پر بھی کوئی شک و شبہ نہ تھا، اور میرے ابو جان کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی ہی نہیں، وہ تو سب کے ساتھ ہی بہت زیادہ اچھے تھے، سب سے پیار محبت کرنے والے تھے۔ ایسے میں پھر ایسا کون سا شخص تھا جو ان کی جان لے سکتا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھی۔ پولیس بھر اپنے طور پر اس حادثے کی تشویشیں کر رہی تھی۔ جب کہ امی ابو کے انتقال کو 2 مہینے کا عرصہ گزرا تو تب پھپھو مجھے کہنے لگی کہ تمہارے حوالے سے تمہارے ابو جان سے بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ میرے زین کے ساتھ طے کر دیں گے، اور ہاں، یہ تمہارے امی ابو کی آخری خواہش بھی تھی۔ پھپھو جان کی باتیں سن کر میں ٹکر ٹکر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ ایسی کسی خواہش کا اظہار امی ابو نے میرے سامنے تو نہیں کیا تھا، جبکہ وہ جانتے بھی تھے کہ میں سمیر کو پسند کرتی تھی، اور وہ پھر پھپھو کے ساتھ اس طرح کی باتیں کیوں کر سکتے تھے؟ اگر انہوں نے کوئی بات کی بھی تھی تو یہ میرے علم میں کیوں نہیں تھی؟ میں خوب جانتی تھی کہ پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، انہیں مجھ سے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا سے ضرورت تھی، مگر میں ذہنی طور پر الجھ کر رہ گئی تھی، اور تبھی میرا خیال بھی سمیر کی طرف چلا گیا تھا، اور جب میں نے موبائل فون کو آن کر کے دیکھا تو اس کے میرے لیے ڈھیروں میسیجز کالز وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ تب میں نے ایک میسیج میں اسے امی ابو کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ پوری رات میں اسی بارے میں سوچنے لگ گئی تھی کہ نہ جانے پھیپھڑوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات چیت کی ہے۔ میں ابو جان کی اس خواہش سے بھلا لا علم کیسے رہ سکتی ہوں؟ صبح جب میں اٹھی تو پھپھو جان نے جذباتی انداز میں آ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ کہ میں نے ان کے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں نے تمہارے ابو جان کو خواب میں دیکھا تھا اور وہ زار و قطار رو رہے تھے، وہ تمہاری وجہ سے سخت تکلیف میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی اکیلی ہے، اس کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، اور تم کیسی بہن ہو کہ تم میری بیٹی کو ابھی تک خوشی بھی نہیں دے سکی۔ اس ساری بات کا تو مجھے سمجھ یہی آیا ہے کہ تمہارے ابو جان چاہتے ہیں کہ میں تمہارا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کروں، تمہیں اپنی بہو بنا لوں، اور انہیں تمہاری وجہ سے جو بھی پریشانیاں ہیں، تم اکیلی ہو، جب بھی تمہارا شوہر کا سہارا مل جائے گا تو تمہارے ماں باپ کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ پھپھو جان نے کچھ اس طرح سے جذباتی انداز میں یہ بات کہی تھی، میں خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تبھی پھپھو کہنے لگیں، تمہارے ابو جان کی شدید خواہش تھی کہ میرا زین ہی ان کا داماد بنے، اور پھر خاندان کے باقی لوگ بھی مجھے اس بات پر زور دینے لگ گئے تھے، اور امیر لوگ، اور میرے پاس ان کے بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ تمہارے ابو نے ہی ہمارے سامنے یہ بات چیت کی تھی، اور ہم سب اس بات کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ اب اتنے لوگوں کو میں کیسے جھٹلا سکتی تھی؟
ان سب کے سامنے اپنی پسند کا کیسے میں اظہار کر سکتی تھی۔ تبھی پھر سمیر کو میں نے یہ بات بتا دی، اور وہ میرا آخری میسج تھا جو میں نے اس کو کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ پاکستان واپس آ گیا تھا یا وہیں پر تھا۔ میرا موبائل فون اس دن سے آف جا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ بات ہی کرنا چاہتی تھی، اور اب جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور ایک دن کے بعد میں نے دلہن کو بن جانا تھا، اب مجھے نہ جانے کس نے اغوا کر لیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ شاید یہ اغوا برائے توان تھا یا اس کا کوئی اور ہی مقصد تھا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ شخص کمرے میں کھانا دینے کے لیے آیا تو میں اس پر جھپٹ پڑی، اور جیسے ہی اس کے چہرے سے ماسک کھینچا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمیر تھا۔ وہ بھی یوں اپنا چہرہ عیاں ہونے پر مجھ سے خفکی سے دیکھے جا رہا تھا، اور اب وہ مجھے غصے سے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا چہرہ مناسب وقت پر دکھا دوں گا، تب تمہیں میری اس بات پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو تم بہت جلد باز ہو، کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ مجھے سخت رونا آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے، اور وہ میری ذات کو سب کے سامنے سوال نشان کیوں بنا کر سکتے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب اسے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں نے تمہارے بھلے کے لیے ہی کیا ہے، اور ہاں، فکر مت کرو، جلد ہی تمہارے سامنے سچ بھی آ جائے گا اور تم اس بات پر ایمان بھی لے آؤ گی۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے میرے سامنے موبائل فون کیا، جس میں میرے ابو جان کے کیس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ امی جان اور ابو جان کا قاتل مل گیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ زین تھا۔ یہ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا، میرے ابو جان کا بھانجا تھا۔ بھلا وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ میرے باپ کو قتل کیوں کر سکتا تھا؟ تبھی سمیر نے مجھے بتایا کہ دولت کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ تمہاری پھپھو تمہارے ابو جان کی سگی بہن نہیں ہے، وہ تمہارے ابو کی سوتیلی بہن ہے، اور وہ چونکہ اپنے حصے کی جائیداد لے چکی تھی، تب بھی وہ مزید دولت ہتھیانے کے چکروں میں تھی۔ مگر تمہارے ابو جان ان کی تمام باتوں کو سمجھ رہے تھے، اور پھر جب انہوں نے تمہارے ابو جان سے تمہارے رشتے کی بات چیت کی تھی تو تب انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جیسے لفنگے لڑکے کو اپنے نازوں پلی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ نہیں تھما سکتے۔ اور یہ ساری باتیں مجھے تمہارے گھریلو ملازمین کی زبانی معلوم ہوئی ہیں۔ مجھے تم پر غصہ ہے کہ تم نے اپنے ابو کے وکیل اور ان کے ملازموں سے بات چیت کرنے کی بجائے ان لوگوں سے ان کی باتوں کی تصدیق کر لی ہے، جن کے ساتھ ساتھ تمہارے ابو جان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں بنی تھی، جو کہ ہمیشہ سے ہی ان کے مخالف رہے تھے۔ تمہاری پھپھو نے جب تم سے یہ جھوٹ بولا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہنا چاہتی تھی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ تمام دولت اب تمہارے نام ہی ہے، اور تمہارے بعد تمہارے شوہر اور بچے اس کے مالک بن سکتے تھے۔ تبھی تم سے دولت ہتھیا کر وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ یہ سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مگر آپ یہ سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تھا، جب اس دن تم نے مجھے یہ میسج کیا تھا کہ اسی دن میں یہ بات سن کر چونک گیا تھا کہ اچانک سے تمہارا نکاح، تمہارے ابو جان کا قتل آخر کون کر سکتا ہے اور کیوں؟ اور جب تم نے مجھے اپنے پھپھو کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو یہ سن کر مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اس سب میں ذمہ دار تمہاری پھپھو اور ان کا بیٹا ہے، کیونکہ تمہاری امی ابو کے قتل کے بعد سب سے زیادہ فائدہ تو انہی کو حاصل ہونے والا تھا۔ اس طرح سے وہ ساری دولت جائیداد کے اکیلے مالک بن سکتے تھے، اور یہ قتل
دولت یا پھر کسی اور ہی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ تبھی میں اگلے دن پاکستان واپس آ گیا تھا، اور جب میں نے اس بارے میں تشویش کی تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ان سب کا ذمہ دار کون تھا۔ جس جگہ پر تمہاری امی ابو کا قتل ہوا تھا، میں نے وہاں کی CCTV فوٹیج وغیرہ جب نکلوائی تو ان پر حملے کرنے والوں میں بھی زین بھی شامل حال تھا، اور پھر میں نے اس قتل کے کیس میں پولیس کی پیروی کی۔ انہیں جب یہ سب سارے ثبوت دکھا لیے تو انہوں نے پھر زین کو حراست میں لے لیا تھا، اور جب اس نے تشویش کی تو وہ کچھ ٹائم تو اپنی بات پر ڈٹا رہا تھا، مگر پھر اسے میری یہ بات ماننی ہی پڑی تھی کہ یہ قتل اسی نے کیا ہے، اور اس کا مقصد محض دولت اور جائیداد کو حاصل کرنا تھا۔ وہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے تھے، راتوں رات دولت مند بن جانا چاہتے تھے۔ ایسے میں انہیں اپنے رشتوں کا بھی کوئی پاس نہیں رہا تھا۔ کتنی دیر تک میں بے یقینی کی کیفیت کا شکار رہی تھی، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں دنیا میں بھی اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ سمیر نے مجھے کھل کر رونے دیا تھا، اور جب میں رو رو کر تھک چکی تھی تو تب وہ مجھے کہنے لگا تھا، آؤ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ تمہیں یہاں پر لانے کا مقصد یہی تھا کہ میں تمہیں ان سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچائے۔ اور پھر جب میں گھر چلی آئی تو گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اپنے ملازمین سے کہہ کر میں نے ان تمام لوگوں سے گھر سے باہر نکلوا دیا تھا۔ پھوپھو جب مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے میرے کمرے میں چلی آئی تھی تو میں نے انہیں غصے سے جھڑک دیا تھا، اور کہنے لگ گئی تھی کہ میں آپ جیسے مطلب پرست عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ میرے آگے رونے لگی، چیخنے چلانے لگ گئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں اس سب میں بہت زیادہ قصوروار ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم کہ میرا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ دولت کے بہکا میں آ گیا تھا، اگر تم اسے معاف کر دو تو اس کی سزا بھی ختم ہو سکتی ہے، اسے رہائی بھی مل سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم دوبارہ تمہارے شہر میں کبھی نہیں آئیں گے، کبھی تمہیں تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے۔ مگر میں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ بھولنے والی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، اور انہیں خود کھول کر اکیلی پڑ گئی تھی۔ میں اتنی آسانی سے بھلا کیسے معاف کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے اسے پھر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ پھپھو ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے کمرے میں چلی آتی تھی، تو وہ بھی جب میں انہیں اپنے بیٹے کی یاد ستاتی تھی تو وہ میرے پاس آ کر روتی رہتی، چیختی چلاتی رہتی، اور میں بھی انہیں چلاتے ہوئے کہتی کہ میں نے بھی اپنے ماں باپ کھوئے ہیں، اور میں نے بھی انہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی، اور یہ سب کچھ آپ اور آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب میں بالکل اس سے تنگ پڑ گئی تھی تو میں نے سمیر سے کہا تھا کہ آپ مجھے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جائیں، میں کسی کی بھی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، اور نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق واسطہ ہے، کوئی رشتہ ہے۔ میں نے اپنا گھر بار سب کچھ یتیم خانے کے بچوں کو دے دیا تھا، مجھے اس کا انچارج سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ مجھے ان کی جائیداد سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ پھر سمیر نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا، وہ میری دلی کیفیت کو سمجھتا تھا، اور پھر وہ مجھے لے کر امریکہ میں آ کر شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان سے اس نے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ بیچ ڈالا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی پاکستان کا نام نہیں لیا۔ اس بات کو کتنے سال گزر چکے ہیں، آج بھی جب وہ رات یاد آتی ہے جب میرے امی ابو جان مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو میں سوتے ہوئے بھی نیند میں ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔